بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم بات کرنے والے ہیں فرعون اور حضرت آسیہ کی پہلی رات۔ محترم ناظرین، آج کی ویڈیو ایک ایسی پاک باز خاتون کے بارے میں ہے کہ جن کو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 4 عظیم عورتوں میں شامل کیا ہے۔ وہ 4 عظیم ہستیاں حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا، حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا، حضرت مریم سلام اللہ علیہا اور حضرت آسیہ سلام اللہ علیہا۔ آئیے بات شروع کرتے ہیں فرعون کی شادی سے۔ فرعون مصر نے ریان بن ولید کی پوتی حضرت آسیہ کو شادی کا پیغام بھجوایا۔ یاد رہے ریان بن ولید وہی بادشاہ تھا جو حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں، اور وہ حضرت یوسف علیہ السلام پر ایمان بھی لایا، اور اس نے حضرت یوسف کو عزیز مصر بھی بنا دیا۔ خیر، جب حضرت آسیہ کو فرعون نے شادی کا پیغام دیا تو ان کے والد اور حضرت آسیہ کو بہت ناگوار گزرا، کیونکہ فرعون مصر پہلے دن سے ہی ظلم و بربریت کے لیے مشہور تھا، لیکن فرعون نے اپنی بادشاہت کے زور پر جبراً حضرت آسیہ سے شادی کر لی اور دھمکی دی کہ اگر یہ شادی نہیں کریں گے تو آپ کے والدین کو قتل کر دیا جائے گا۔ لیکن شادی ہونے کے بعد بھی اللہ پاک نے حضرت آسیہ کو فرعون سے محفوظ رکھا اور وہ آپ پر قادر نہ ہو سکا۔ اس بارے میں مفسرین لکھتے ہیں کہ شادی کی پہلی رات جب فرعون حضرت آسیہ سے ہم بستری کے لیے کمرے میں گیا تو اللہ نے اس پر نیند کا ایسا غلبہ ڈالا کہ وہ ساری رات ہی سویا رہا۔ کچھ کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ نے فرعون کو نامرد کر دیا، جس وجہ سے وہ حضرت آسیہ سے صحبت ہی نہ کر سکا، اور بعض نے لکھا کہ فرعون کو ایک ایسی عزت لاحق ہوئی کہ قبیلوں نے اس کو ساری عمر صحبت سے منع کر دیا۔ دیکھا جائے تو یہ بھی حضرت آسیہ کی ایک طرح سے کرامت ہی ہے کہ اللہ نے انہیں کیسے فرعون کے ناپاک جسم سے محفوظ رکھا۔ بعض روایت میں فرعون کی ایک بیٹی کا ذکر بھی ملتا ہے۔ آپ کو یہ بتاتے چلے کہ وہ لڑکی انہوں نے کسی سے لے کر پالی تھی۔ ایک رات فرعون نے خواب میں دیکھا کہ اس کا محل نابود ہو گیا ہے۔ خوف و وحشت سے اس کا پورا وجود لرزنے لگا ہے۔ اس نے نجومیوں کو بلا کر ان سے اپنے خواب کی تعبیر پوچھی۔ انہوں نے کہا کہ ان قریب بنی اسرائیل کا ایک بچہ تمہارے محل کو نست و نابود کر دے گا، اسی لیے فرعون نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل میں سے جس کے یہاں بھی لڑکا پیدا ہو اسے فوراً قتل کر دیا جائے، لیکن اگر لڑکی پیدا ہو تو اسے قتل نہ کیا جائے تاکہ ان کی نسل باقی رہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو ان کی والدہ نے فرعون کے سپاہیوں کے ڈر سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک صندوق میں رکھ کر دریا میں ڈال دیا۔ دریا سے ایک نہر فرعون کے محل کے پاس سے بہتی تھی۔ یہ صندوق بہتا ہوا اس نہر میں چلا گیا۔ فرعون نے حکم دیا کہ اسے محل میں لا کر کھولا جائے۔ جب صندوق کھولا گیا تو اس سے ایک خوبصورت بچہ نکلا۔ قیمتی زبان میں پانی کو منہ اور درخت کو سایہ کرتے ہیں۔ یہ صندوق پانی اور درختوں کے درمیان پایا گیا، اسی وجہ سے حضرت بیوی آسیہ رحمت اللہ علیہ نے آپ کا نام موسیٰ رکھا۔ حضرت آسیہ نے جب حضرت موسیٰ کے چہرے پر نور دیکھا تو انہوں نے حضرت موسیٰ کو اپنا بیٹا بنا لیا اور فرعون سے کہنے لگی، یہ بچہ میری اور تمہاری آنکھوں کی
ٹھنڈک بنے گا، اسے قتل نہ کرو۔ لیکن نامرد فرعون کہنے لگا اسے تم ہی رکھو، مجھے اس کی کوئی حاجت نہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آسیہ کی طرح فرعون بھی اس بات کا اقرار کرتا تو یہ بچہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تو ضرور اللہ پاک اسے ہدایت فرماتا جیسے آسیہ کو عطا فرمائی۔ حضرت آسیہ رحمت اللہ علیہ کو اللہ پاک نے قرآن میں عورتوں کے لیے نمونہ بھی قرار دیا ہے۔ حضرت آسیہ شادی کے پہلے دن سے ہی فرعون کے ظالمانہ اور کافرانہ ایک داماد کے خلاف پہاڑ بن کر کھڑی رہی۔ حضرت موسیٰ نے جب اعلان نبوت کیا اور جب محل میں جادوگروں سے مقابلہ کیا تو یہ دیکھ کر حضرت آسیہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئی۔ ایمان لانے کے بعد کافی دنوں تک انہوں نے اس بات کو فرعون سے چھپائے رکھا، لیکن جب فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیا اور لوگوں سے خود کو سجدے کروانے لگا تو پھر حضرت آسیہ کھل کر میدان میں آ گئی اور فرعون کے اس عمل کی سخت مخالفت کی۔ جیسے ہی فرعون کو پتا چلا کہ میری بیوی بھی موسیٰ کے خدا پر ایمان لے چکی ہے تو اس نے حضرت آسیہ پر ظلم ڈھانا شروع کر دیا۔ روز دن اور رات ان کو مختلف اذیت دینے لگا۔ فرعون جیسا کافر شوہر بھی ان کے ایمان کو متزلزل نہ کر سکا، لیکن فرعون نے بہت زیادہ کوششیں کی تاکہ کسی نہ کسی طرح انہیں راہ راستے معرف کر دے، لیکن وہ ایسا نہ کر سکا اور حضرت آسیہ بھی ان کی تمام کوششوں کو ناکام بنا کر صرف خدائے واحد کی عبادت میں مصروف رہی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چاہنے والے فرعون کے سپاہیوں کے ہاتھوں ظلم و ستم کی بھینٹ چڑھتے رہے اور انہیں بے دردی سے قتل کیا جاتا تھا، یہاں تک کہ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے ایک شخص کو جسے قرآن کریم سے مومن آل فرعون کے نام سے یاد کیا ہے، بڑی ہی بے دردی سے قتل کیا، جس کے بعد حضرت آسیہ کا صبر کا پیمانہ جھلک اٹھا اور وہ سب کچھ چھوڑ کر فرعون کی مخالفت کرنے لگی۔ فرعون میں غیظ و غضب کی آگ بھڑک اٹھی۔ اس نے اپنی جوجا آسیہ کو بہت ہی دردناک طریقے سے اذیت پہنچائی۔ اس ظالم نے ان پر بڑے بڑے عذاب کیے اور ان کو بہت زیادہ مارا اور جدو کوب کیا اور جمیخہ کر دیا، یعنی 4 کھٹیوں میں آپ کو گاڑ دیا۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے چاروں ہاتھوں پیروں میں لوہے کی کیلیں ٹھوک کر چاروں کونوں میں اس طرح جکڑ دیا کہ وہ ہل بھی نہیں سکتی تھی اور بھاری پتھر آپ کے سینے پر رکھ کر ان کو ریت پر دھوپ میں لٹا دیا اور پانی بند کر دیا۔ اللہ اکبر! ایک دفعہ ذرا سوچئے تو صحیح دوستوں کی تنہا عورت اور ظالم و جابر شوہر کا محل ہاتھوں پیروں میں کیلیں ٹھوک دی گئی، گرم ریت پر لٹایا ہوا ہے اور سینے پر ایک بھاری پتھر رکھ دیا گیا ہے، پھر بھی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ ایمان پر عزم و استقلال کے ساتھ ان مسائل کے باوجود قائم و دائم رہی اور فرعون کے کفر سے خدا کی پناہ مانگتی رہی۔ ایک روایت تو یہ ہے کہ فرعون نے حضرت آسیہ کی کھال تک اتروا دی، ایک روایت تو یہ ہے کہ فرعون نے حضرت آسیہ کی کھال تک اتروا دی اور پھر ان پر چٹان کو گرا دیا۔ اللہ اکبر! آپ کا مزار پر انوار مصر میں ہی واقع ہے۔ تاریخ انسانی میں حضرت آسیہ کا ایمان پر قائم رہنا، ان کا سفر اور عزم و استقلال ایک بہت بڑا درس ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ عورت کے اندر اتنی طاقت موجود ہوتی ہے کہ وہ
ہر طرح کے ظلم و ستم کے آگے پہاڑ بن سکتی ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کی بے حساب مغفرت فرمائے اور بروز قیامت ہمارا شمار اللہ کے برگزیدہ بندوں میں ہو۔ یہ اللہ پاک حضرت آسیہ کے صبر اور عزم و استقلال کے واسطے میں ہماری دعائیں قبول فرما لے۔ آمین لکھنا مت بھولیے گا، نہ جانے کس کی آمین سے ہماری دعائیں قبول ہو جائیں۔